بسم الله الرحمن الرحيم. باب النساج. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سمعت سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذا بيدي أكسونيها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج لي فإذا النهار إنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسونيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فتواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني وأموت. وقال سهل فكانت كفنه. الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على نبينا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد یحییٰ بن بکیر نے، ان کو ان کے استاد یعقوب بن عبد الرحمن نے، ان کو ان کے استاد ابو حازم نے، انہوں نے کہا میں نے سنا حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، وہ ایک چادر لے کر آئی جو حضرت سہل بن سعد جو واقعہ بیان کرنے والے صحابی ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں معلوم ہے چادر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں وہ شملہ ہے جو منقش ہے اس کے کنارے. اس کے بعد وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے یہ کپڑا اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ میں اس کو آپ کو پہنا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے وہ کپڑا لے لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف ضرورت مند بھی تھے. جب آپ گھر کے اندر گئے اور لنگی کی طرح اس کو باندھ کر آپ باہر تشریف لائے. صلی اللہ علیہ نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو راز ہم تک پہنچے ہیں، بخاری شریف کی کلمات سے فائدہ اٹھانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انسان کے روزگار اور کمائی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. تو جو پیشہ انسان اختیار کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان میں سے ایک پیشہ ہے کپڑے بننا.
ویونگ جس کو ہم کہتے ہیں ہوشیاری، کپڑوں کو بنانا اور اس کو بننے کی جو انڈسٹری ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اسلام کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے۔ اس متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہمارے سامنے لا کر اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کپڑے بنانے کا جو کاروبار ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ ایک مسنون اور اچھا کاروبار ہے، برکت والے کاروبار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کاروبار چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے تعلقات بنائے ہوئے رہے۔ اس واقعے کو بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیشہ اچھا ہے، اس طرح کے پیشے سے منسلک رہنے کی اجازت اسلام میں موجود ہے۔ اتنی بات حدیث شریف کی اس مضمون سے ہمیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو اس حدیث شریف میں فوائد ہیں، وہ جس کی طرف ہمیں غور کرنے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ کپڑے بنانے والوں کی اس انڈسٹری اور اس کی صنعت کے متعلق جو بات بتائی، وہ مضمون یہ ہے۔ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کپڑا اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہن لیں۔ فَأَكْسُنِيهَا، آپ مجھے اس کو پہن کر دکھائیں۔ یہ خاتون مدینہ شریف میں رہنے والی تھی۔ یہ حقیقت میں کھجور کی کاروبار کرتی تھی اور چمڑے کی، لیکن ان کے یہاں کچھ لوگ یمن سے آ کر ٹھہر گئے تھے۔ وہ لوگ کپڑے بنانا جانتے تھے، تو ان لوگوں نے کپڑے بننا شروع کیا۔ اتنے میں اس خاتون کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک کپڑا اپنی فیکٹری میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناؤں۔ یہ سمجھ کر اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارش رکھی اور کپڑے وہ خود لے کر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے پہن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو لیا، لے کر گھر کے اندر گئے۔ اس کے بعد آپ باہر آئے۔ انہا ازارہ، وہ کپڑے آپ نے لنگی کی طرح پہن کر باہر آئے۔ فقال رجل من القوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ میں ایک خوشی سی پھیل گئی، کیونکہ آپ اس کو پہن کر باہر آتے وقت آپ کے چہرے مبارک میں بشاشت تھی۔ نئے کپڑے پہن کر عام طور پر جو انسانی طور پر جو شکرانہ چہرہ ہوتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاکر چہرے میں خدا کی اس نعمت اور عظمت کے اظہار سب سے زیادہ جھلک رہا تھا۔ پہنانے والے کا دل بھی خوش ہوا، اور دوسرے جن کو حضور کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، انہیں بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میرے نبی اچھے دکھ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کپڑے کو پہن کر اس کی تمام لوازمات کے ساتھ آپ باہر آئے۔ بہت سے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان میں کوئی لفظ بولنا بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ ذہن میں اس بات کو رکھ لیں کہ ایک نئے کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں باہر آنا، پہنائے ہوئے شخص حضور کا انتظار کرنا، وہ جو منظر بنا ہے وہ ہمارے دلوں میں تازے رہنا چاہیے، تاکہ اس حدیث شریف کی جو آگے فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ یہ خوشی کا ماحول تھا۔ ان میں سے ایک شخص اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ مجھے دے دیجیے۔
اس ماحول میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں علی بن المدینی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر پتہ چلا یہ جو شخص جنہوں نے یہ کپڑا پوچھا ہے وہ اس میں ان کا نام نہیں ہے، اس رسالے کے اندر اس کا نام ہے، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ نام بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ رہے اللہ کرے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا ایک دم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا آپ ہم کو عنایت فرما دیجئے۔ فقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے ہی تھے، انہوں نے جیسے ہی پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، فتواہا اس کپڑے کو طے کیے ہوئے پیکنگ کر کے لا کر باہر آ گئے اور ان کے ہاتھ میں، جنہوں نے پوچھا تھا ان کے ہاتھ میں کپڑا دے دیا۔ ثم ارسل بها الیہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ جو انہوں نے نقل کی ہے کہ حضور نے ایک شخص کے ہاتھوں وہ کپڑا ان تک بھیج دیے۔ تو ان کے اس کتاب کی ایک شرح ہے کرمانی، انہوں نے ابن بطال سے اور انہوں نے دونوں نے مل کر ابن بطال نے اور انہوں نے کہا کہ بھیج دیے کا مطلب لو بھائی یہ ان کو دے دو، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایک مجلس میں اٹھ کر اس طرح بھیجنے کی والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو وہ دے دیا۔ فقال له القوم، جیسے ہی کپڑے حضور نے ان کو دیا تو آس پاس کے بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام نے کہا بھائی تو نے کیوں مانگا حضور سے؟ تجھے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے پہن کر خوش ہو رہے تھے اور آپ کو محتاج الیہا کا لفظ ہے، آپ کو اس کپڑے کی ضرورت بھی تھی، بھائی تم نے کیوں مانگا؟ ما احسنتا، تم نے اچھا نہیں کیا حضور سے پوچھ کر، کیوں؟ کیونکہ تجھے معلوم ہے حضور کو اس کی ضرورت تھی۔ نمبر دو، یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی حضور سے کچھ بھی پوچھتے ہیں حضور کبھی لا يرد السائلہ، حضور کبھی نہ نہیں بولتے۔ یہ باتیں معلوم رکھ کر بھی تم نے کیوں پوچھا؟ لقد عرفت انه لا يرد السائلہ فقال الرجل۔ ایک تیسرا سوال بھی ہے، یہ تو صحابہ نے اس وقت ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کو معلوم، آپ کیوں پوچھے؟ بھئی حضور کو اس کی ضرورت تھی۔ تیسرا سوال یہ، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں صحابہ میں سب سے بڑے مالدار دو آدمی تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، یہ دونوں بزنس ٹائکون تھے۔ کہاں پہ؟ مکہ شریف میں۔ جب مدینہ شریف میں آ گئے، حضرت خدیجہ تو دفن ہو گئی، مکہ شریف میں مدفون تھی، وہاں آرام فرما تھی، باقی لوگ سب مدینہ شریف آئے، تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سارے مدینے میں سب سے بڑے مالدار تھے، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ پورے مدینے کی آبادی میں حضرت عبد الرحمن سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ ایک لمبے ٹائم تک ان کی بزنس کو کوئی رائیول نہیں تھا، کوئی کمپیٹیٹر نہیں تھا، اتنا پیسہ والا آدمی، انہوں نے لنگی مانگ لی۔ یہ تیسرا سوال ہے جو تابعین نے اٹھائی۔ مثلا اس حدیث کے نقل کرنے والے جن کی جو حضرت سہل بن سعد کے شاگرد ہیں اور ان کا پوترا بھی ہے، انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ شریف میں ہمیشہ ہزاروں لنگیاں بانٹنے والے، انہوں نے یہ لنگی پوچھی، تو صحابہ کو ان کی پوچھنے پر سوال نہ تھا، اس بات پر سوال تھا کہ بہت مشکل سے حضور کو کچھ چیزیں پسند آتی ہیں، اپنی زندگی کے متعلق سوچنے کے لیے بہت مشکل سے وقت نکلتا ہے، ورنہ نہ پیٹ کا، نہ پیٹ کا، نہ نیند کا، نہ بھوک کا، نہ زندگی کا، نہ بچوں کا، کسی چیز کی تو کوئی نہیں تھی، قربانی ہی قربانی تھی کہ اللہ کے نبی ایک کپڑے پہن کر تھوڑی سی مسکرا رہے تھے، آپ نے وہ مانگ لی۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا واللہ ما سألتہو، بھائیو میں یہ کپڑا حضور کی خوبصورتی میں شرکت کر کے نہیں مانگا، ایک مناسب جملہ ہے، بس حضور کی خوشیوں میں جا کر بھاگیدار بننے کے لیے نہیں، لتکون کفنی، میں نے اس لیے مانگا تاکہ میری موت کے بعد یہ میرے کفن بنے، میری موت کے بعد یہ میرے کفن بنے، اس لیے میں نے اس کو مانگا ہے۔ اب جنہوں نے یہ حدیث بیان کی حضرت سہل بن سعد، یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ حضرت سہل بن سعد صحابہ کی آخری وقت میں انتقال کرنے والے صحابی میں سے ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی کے بعد سہل بن سعد بعد لوگ کہتے ہیں انتقال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ سب ہوا ہے گفتگو، ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، ہم لوگ ان کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو گھر والے تھے انہوں نے جلدی سے ڈبہ لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے رکو رکو رکو، ان کے بھائیوں سے کہنے لگے بچوں سے، لو تمہارے ابا کو اسی کپڑے میں کفن دینا۔ بچوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ حضور کی وہ لنگی ہے جو ایک انصاری عورت نے حضور کو پہنائے تھے، تمہارے ابا نے وہ مان لیے تھے کفن کے لیے، وہ ہمیشہ صبح شام مجھے کہتے رہتے رات کو سوتے وقت کہ بیگم اگر صبح کو میں نہ اٹھوں تو انہیں کپڑے میں لپیٹ کر مجھے قبر میں رکھ دینا، خبردار مجھے اس سے محروم نہ کرنا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اس دوران دسیوں بار لمبے سفر کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا توشہ جب بنتا تو وہ نہیں دیکھتے تھے کھانا آیا کیا، میرا سواری ہے کہ نہیں، سب سے پہلے وہ اسی کپڑے کے ڈبے کو ساتھ رکھتے، کہیں راستے میں موت ہو جائے اور میں اس کفن سے محروم ہو جاؤں۔ آخر میں ان کا انتقال مدینہ شریفی میں ہوا اور ان کو اسی کے ساتھ کفن دیے گئے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کی اس چادر میں کفن کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جیسے حضور سے محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دو تین چھوٹی باتیں اس میں غور کرنے کی ہے۔ ایک لفظ ہے بردہ، با را دال تا، بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ ایک ہے شملہ، یہ بھی چادر کو کہتے ہیں۔ عربک بہت رچ زبان ہے، ہر چیز کے لیے 10 لفظ ہیں۔ جو نیچے باندھ لیں گے اس کو کہیں گے ازار، جو اوپر اوڑھ لیں گے اس کو کہیں گے چادر۔ اردو میں اتنا چھوٹا فرق ہے، جو ہم نیچے باندھ لیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ ازار، جو اوپر اوڑھ لیں گے اس کو کہیں گے چادر۔ ہم کہتے ہیں لنگی باندھ لو، چادر اوڑھ لو، ٹھیک ہے؟ میں اتنی اردو نہیں آتی، ہمارے بہت بڑے اردو کے جو ہے بابائی اردو حضرت مولانا بشیر احمد صاحب ہیں، تو اس طرح سے اسی طرح اگر اردو والے اتنا فرق کرتے ہیں تو عرب والے تو بہت ہوں گے۔ پہلے ہر قسم کی چادر کو بردہ کہتے تھے، نیچے باندھنے کا بھی اوپر باندھنے کا بھی۔ عورت جو لے کر آئی ہے اوپر پہننے کے لیے، توجہ کریں بات، عورت جو ہے لے کر آئے یا رسول اللہ اکسونیہا، میں آپ کو اڑانا چاہتا ہوں، پہنانا چاہتا ہوں، اس میں اوڑھنا شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لنگی بنا کر آ گئے، حالانکہ دونوں چادریں ہوتی، فرق نہیں ہوتی، دونوں چادر ہوتی۔ اب کفن کے 2 ٹکڑے، معاف کریں، احرام کے 2 ٹکڑے، نیچے باندھنے کو اوپر اوڑھنے، اسی کو نیچے باندھ لے دوسرے کو اوپر اوڑھنے، کوئی فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہوں نے لاتے وقت سوچا کہ حضور کو اڑا دو، حضور نے اس کو لنگی سمجھ کر باندھ لیا۔ کپڑے کی پہننے میں حضور کی چوائس شامل تھی، کپڑے کی پہننے میں حضور کی اپنی پسند شامل تھی۔
اس سے لوگوں نے کہا محتاجن الیہا، اوڑھنے کے لیے حضور کو باندھنے کی تک اس وقت موجود نہ تھی۔ حدیث شریف میں محتاجن الیہا، اے عبد الرحمن تم نے کپڑا کیوں پوچھا؟ حضور کو اس کی ضرورت تھی، حضور کو اس کی ضرورت تھی۔ یہ بات پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات معلوم ہوئی، کہا کہ جو چادر لائے گئے تھے وہ چادر کنارے ایمبرائڈری کیا ہوا تھا، کچھ بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اس کو حضور نے باقاعدہ خوشی کے ساتھ پہنا۔ لباس کے اندر جو سجاوٹ ہے، سادگی اچھی چیز ہے، لیکن سادگی کی ڈیفینیشن میں اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے کراہت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کراہت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سادہ کہہ کر جو تصور ہم نے بنایا، اس تصور کے ساتھ یہ علم ضروری ہے کہ اجازت یہاں تک موجود ہے۔ ہمارے بچپن میں علماء کی ایک بیٹھک تھی، لکھنؤ والے آپ کو پتا ہوگا، چکن ان کی ایک کپڑے ہیں جس کو چکن بولتے ہیں، ہاتھوں سے بوٹے بناتے ہیں۔ علماء بیٹھے تو ان میں سے کسی صاحب کے جبے کے اندر لائن سے سیم دھاگے میں وہ ہاتھوں کی کاریگری جس کو ہم چکن کہتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے طنز، انہی میں سے ایک نے کہا بھائی آپ کو ابھی بھی جوانی نہیں گئی، یہ جملہ نہیں ہے، میں آپ کو صرف منظر بتا رہا ہوں، وہ شاید انتقال کر گئے ہوں گے، مجھے یاد کرنے پڑتے ہیں، میں تو نام تو بتا ہی نہیں رہا ہوں لیکن جملوں میں بھی کہا بھائی آپ بہت ابھی بھی یہ پسند ہے ایکسپوزر جو، تو سامنے والا اس کو سنتے رہے۔ وہ دونوں علماء عالم تھے، یہ کہنا چاہتے تھے یہ سب چیزیں شرعاً جو ہے مناسب نہیں ہے۔ سامنے والے سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ حدیث شریف انہوں نے وہیں پڑھ دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمبرائڈری کیا ہوا کپڑے لائے گئے، آپ نے خوشی سے اس کو پہن لیا۔ ٹھیک ہے، سادگی کی آپ نے ایک تصور، ایک کلاس بنائی، لیکن رسول اللہ کی عمل سے اگر وہ ٹکرا جائے تو کوئی تقویٰ حضور کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ جو حضور سے شروع ہوتا وہی حقیقت میں تقویٰ ہے، وہی پرہیزگاری ہے، وہی دنیا میں آسمان ہے۔ اس لیے ہم اپنی سوچی ہوئی چیزوں کو لے کر کسی کی گرفت کرنا، اس سے پہلے کہ ہم نہ جانیں کہ اللہ کے نبی کے معمول کیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے چاہیے کہ کیا گنجائش کہاں تک باقی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک زندہ، ایک خوبصورت، ایک سادہ، ایک اچھے مذہب ہے، ایک اچھے مذہب ہے، صاف ستھرے مذہب ہے۔ یہاں تک خیال کیا گیا، ایک صحابی نے سلام کیا، گود میں بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن جواب کے اندر آشنائی نہیں تھی۔ جاننے والے کو جواب دینا، انجان کو جواب دینے فرق ہوتا ہے، آشنائی نہیں تھی۔ انہوں نے پھر سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہنس کے جواب دیا، لیکن وہ کشش نہیں تھی۔ تیسرے بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسلم شریف میں ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو پہچانا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا بھائی نہیں پہچانا، بتاؤ۔ کہا میں یہ 3 مہینہ پہلے آ کر آپ سے ملا تھا۔ اچھا وہ یہاں ملا تھا، تو پھر تمہاری ایسی حالت کیا ہوئی؟ کسی اور کا ہے۔ اسلام صاف مذہب ہے، ستھرا مذہب ہے، سجاوٹ، نفاست، طہارت اس کی نشانی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی دمک کے ساتھ، صفائی کے ساتھ وہ قائم رہے گا۔
تیسری بات، ہدیہ دینا اور لینا، اس کی میجرمنٹ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں جہاں کہیں حضور کو ہدیہ دینے کا، اس کو بڑے لوگوں نے بحث کی، مثلا زرقانی نے، ارشاد الساری میں قسطلانی نے، بڑے لوگوں نے جو اس کتاب پر محنت کی انہوں نے بحث کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آ کر حضور کو ایک کھجور دیتے ہدیہ، حضور صرف ہدیہ ہی لیتے تھے، باقی چیزوں کو نہیں لیتے تھے، تو ایک کھجور دیا تو آپ کھجور کا ڈبہ دے کے بھیجتے تھے۔ ہدیہ کا حضور کا جو معمول تھا وہ ایسا تھا، ایک کھجور کسی نے دی، ان ریٹرن اس کے بدلے میں حضور کھجور کا پورا پٹی دے کے ان کو بھیجتے تھے۔ کسی نے ایک گلاس پانی پلایا، اس کو کھانا کھلا کے بھیجتے تھے، ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک مسواک لے کر آئے تو اس کو نہلا کر وضو کروا کے حضور بھیجتے تھے۔ یہ مثال آپ چاہتے، اس جگہ ایک غریب آدمی سے حضور نے تحفہ لیا، اس کی مکافات کی پہ بحث کی، حضور نے کچھ نہیں کی، تو شارحین نے کہا کہ خاتون کی چاہ پر یہ چیز حضور نے قبول کر لی، اس کے بدلے میں ضرور حضور کچھ دیے ہوں گے جو ان کے تحفے کی 4 گنا بڑے ہوگا جو حضور کے معمول میں تھا۔ ایسا تحفہ حضور کی زندگی میں ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی نے حضور کو کوئی چیز دی ہو، اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے حضور نے کوئی چیز نہ دی۔ ہدیے کی سنت ہم جانتے ہیں لینے پر، اس سے بھی یہ تو ایک شخص نے ہدیہ دیا، ایک شخص نے ہدیہ دیا، حضور نے دیا، سنت ہو گئی۔ یہ سنت پر عمل کس نے کیا؟ دینے والے نے ہدیہ دے کر سنت پر عمل کی، حضور نے لینے سے وہ سنت بنی، لیکن حضور اس کے بدلے میں جو عمل کیا وہ اس سے بھی بڑا عمل ہوا۔ ہمارے یہاں ہدیے کی دینے اور لے لینے کی سنت ہے، اس کے بعد جو حضور نے برتا یہ ہم بھول گئے۔ ایک طرفہ سنت قائم ہے۔ بھائی میں آپ سے میں آپ کی خدمت میں بات رکھ پا رہا ہوں کیا؟ ہاں بھائی، ہدیے کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، صحیح بات ہے۔ جس نے ہدیے میں بدلہ کی امید رکھی اس کو بدلہ نہیں ہوتا۔ بھائی میں بہت اچھا مالدار آدمی ہے، اسے ایک چائے پلایا تو کل اسے مجھے بریانی کھلاتا ہے، یہ چھوٹا پن ہے۔ لیکن میرے نبی کا عمل یہ رہا کہ کوئی کائنات میں کوئی بھی چیز حضور کی خدمت میں رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہمیشہ بہتر سے بہتر ان کو لوٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جو پیسے آپ پر قرض تھے، ان قرض کی وجہ حضور کی اپنی ذاتی کوئی آرائش نہیں تھی۔ اس طرح کی چیزوں کو مینٹین کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو سب سے اہم بات، ایک شخص ہے حضور کی خوشی، کپڑے پہنے خوش تھے حضور، بنے تو اور ایک کپڑا میں لا کے دوں، بھائی انہوں نے کپڑا دیا حضور خوش ہوئے، میں جا کے اور ایک جوڑا دیتا ہوں، اور ایک، وہ نہ ہو کر میں آپ کپڑے مجھے دے دو، مانگ لیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس لیے جواب دیا نہیں تو بولتا ہی نہیں تھا کس لیے مانگ رہا۔ لوگوں نے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ بھائی میں کفن بنانے کا بیٹا ہے، لیکن اچھا کرنے کی وجہ سے حضور کے قریب ہو گئے، حضور کے گھر والے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ نجات کا مدار عمل پر ہے۔ حضرت نجات پانے کا مدار بیس کس پر ہے؟ عمل پر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جن کی جنت کی خبر حضور نے دنیا میں دے دی، اور دنیا میں کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے، امام بخاری جائے نہ جائے، شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں جائے یا نہ جائے،
امام ابو حنیفہ جنت میں جائے یا نہ جائے یہ اللہ کی اپنی شان ہے، اور خدا سب کو جنت میں لے جائیں گے ایمان والوں کو، لیکن یہ 10 لوگوں کی جنت کی خبر حضور نے دنیا میں دے دی۔ ان میں سے ایک نام کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ 10 خوش نصیب میں سے ہیں جن کی جنت کی بات دنیا میں کر دی گئی۔ لا الہ الا اللہ جتنا سچ ہے، ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی اتنا سچ ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟ نماز کس لیے پڑھیں؟ جنت میں جانے۔ روزے کس لیے رکھنے؟ جنت میں جانے۔ انہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے کفن لگاؤ اس کپڑے کی۔ حضور کی اتباع کرنا ایک چیز ہے، حضور کی پیروی کرنا ایک چیز ہے، حضور کی ذات سے محبت ہونا یہ ایک مکمل چیز ہے۔ صحابہ ان دونوں میں مکمل تھے، صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے حضور کی ہم نے اتباع کی، ویسے ہی نماز پڑھا، ویسے ہی روزہ رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جو نور مجسم ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے مقام بہت اونچا ہے، بھلے ہی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے، اللہ کے محبوب سے ہماری نسبت۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے صحابی میں ان کا شمار ہوگا، لیکن کہاں کہ نہیں، میرے نبی کی جسم سے لگے ہوئے الساقن بشعری، میرے نبی کی روئیں سے لگے ہوئے کپڑے اگر مجھے مل جائیں گے تو قبر میں اس سے کام آئے گا۔ وہ فائدے کو جانتے تھے، انہوں نے اس چیز کو مطالبہ کیا اور عمل میں کر کے دکھایا۔ یہاں پر بات یہ آتی ہے، اس حدیث کی شرح میں بڑے اشارے ہیں ابن حجر اسقلانی، بدر الدین عینی، ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صالحین کی چیزوں سے تبرک کرنا یہ مسنون عمل ہے، نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت لینا یہ کیا ہے؟ مسنون عمل ہے۔ آج جو ادارے ہیں انہوں نے ان کتابوں کو چھپایا، تو اصل بک میں لکھنا تو کرائم ہو جاتا، کچھ نہیں لکھ سکتے، لکھنے والے لکھ کے چلے گئے 7ویں سینچری میں، نیچے نوٹ بنا کر لکھ دیا یہ غلط بات ہے، ایسی چیزیں کرنا نہیں چاہیے، نیچے لکھ دیا، یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اب اگر یہ غلط ہے ہمیں کسی سے پڑھنے کا نہیں، لیکن بات ذہن میں رکھ لیں، دنیا کیا ہے، آج کیا ہے، کل کیا تھا، اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کل کیا تھا، آج کیا ہے۔ یہ کتاب جو اس کتاب کی ہے فتح الباری، اس کو تلاش کرنے میں چپل گھس گئے لوگوں کے قدموں میں، اوبلے اور پھولے آ گئے۔ ترکی سے ایک کاپی، مصر سے ایک کاپی، پٹنہ لائبریری سے ایک کاپی لے کے اس کو نوٹ کر کے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے فتح الباری چھپایا۔ چھپانے کے بعد اصل کاپی کے اندر تو کچھ نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ اوریجنل موجود ہے، نیچے نوٹ لکھا ہے، چھپانے والے نے کی غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس غلطی کو، جس کو یہ غلط کہا جا رہا ہے، اس کے کرنے والے کون؟ عبد الرحمن بن نعوذ باللہ عوف۔ یہ غلطی کرنے والے کون؟ عبد الرحمن بن عوف۔ اس غلطی کو جن کے سامنے کیا جا رہا ہے وہ کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھتے وقت خیال بھی نہیں رکھا کہ بھئی غلط کہہ رہا ہوں، کوئی جو ہے نا کسی مولوی کو، کسی وہ پیر کو بولتے وقت، چلو انہوں نے کہا میں یہ صحابہ کا کام حضور کے سامنے، اس کام کو حضرت نے یہاں نیچے لکھ دیا ہے، ھذا خطأ لا اصل لہ، یہ غلط کام ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، حدیث سامنے موجود ہے۔ اتنے جری جرأت مند ہو گئے آج کل لوگ،
لیکن ہمیں اپنے ایمان کی خیال رکھنا چاہیے۔ صالحین کی تبرکات حقیقت ہے اور وہ مسنون عمل ہے، صحابہ نے کیا، حضور کے سامنے کیا، اور یہ ایک نہیں، ایسے دسیوں چیز صحابہ کے زمانے میں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ دھلا طائف سے آ کر، موزہ دھلا طائف سے آ کر، موزے میں خون لگے ہوئے تھے، ایک برتن کے اندر رکھا، حضور کا خون تھا، ادھر ادھر پھینک نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کے اوپر پاؤں آنا، کوئی جوتا پاؤں رکھ دے گا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ یہ لے جاؤ، وہ درخت کے پاس پیچھے پھینک دو۔ وہ آدمی برتن لے کے جا کے آڑ میں جا کے پورا پانی پی لیا، پورا برتن پی لیا۔ بعد میں کہا تم نے خون پی لیا؟ یہ پوچھنے کی چیز نہیں تھی بھائی تم نے کیا کیا، بھائی پیسہ رکھنے بولے تو بھائی کہاں کے پیسے، پھینکنے کے لیے پھینک دیا ہوگا، خالی برتن لے گئے۔ اس نے پوچھا کیا کیے؟ انہوں نے کہا حضرت پی لیا۔ پی لیا، خون تھا، وہ خون پینا حرام ہے، خون پینا انسان کا پینا تو مکروہ ہے، سب سے بڑا حرام ہے۔ جانور کا خون بھی، بہتا ہوا خون، دم مسفوح پینا حرام ہے، تو تم نے پی لیا؟ ہاں پی لیا، محبت میں پی لیا، حرام حلال وہ چیز ٹھیک ہے، ہم نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا اب آگ تجھے نہیں چھوئے گی، جو آگ تجھے نہیں چھوئے گی، محمد مصطفیٰ کا خون تیرے رگوں میں آ گیا ہے۔ لیکن آج کے بعد ایسا کام نہیں کرنا، قانون دیکھ، آج کے بعد ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم جیسے کروڑوں، 1,00,000 امام بخاری اس صحابی کے مقابلے میں کیا ہے، 1,00,000 امام ابو حنیفہ اس صحابی کے مقابلے میں کیا ہے۔ اس لیے بہت عجیب عجیب حالات آج دنیا میں ہیں۔ اپنی ایمان، اپنے اعمال اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔